متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ اب وضو کے بیان میں سے ایک جدید بیان شروع ہو رہا ہے، وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں، وضو جاتا رہے گا۔ پاخانہ جانتے ہیں آپ، پیشاب آپ کو معلوم ہے۔ اب 3 چیز ہے، ودی، مزی اور منی۔ یہ جان لینا چاہیے کہ مرد اور عورت کے آگے کے مقام سے پیشاب کے علاوہ بھی 3 چیزیں اور بھی نکلتی ہیں۔ ایک کا نام ہے ودی اور مزی اور منی، اور اس میں فرق بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کئی لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ منی کس کو کہتے ہیں، مزی کس کو کہتے ہیں، ودی کس کو کہتے ہیں، اور ان کا ہر ایک کا حکم بھی الگ الگ ہے، ہر چیز کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ شرماتے بھی ہیں ایسی باتیں پوچھنے میں، جبکہ مسائل کی جہاں تک بات ہے آپ بے جھجک پوچھیے، ہے نا۔ علماء کس لیے، کتابوں میں ہمارے اسلاف نے کیوں لکھا، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جس میں شرمایا جائے، اس لیے آپ کھلم کھلا آپ علماء سے ایسے مسائل جو گپت کے مسائل وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں فرق سمجھیے۔ منی اس کو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں سے یہ ہوتا ہے، شہوت کے ساتھ، دفق کے ساتھ کود کر جو آگے کی شرمگاہ سے نکلتی ہے وہ منی ہوتی ہے، وہ گاڑھی ہوتی ہے اور سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر منی نکلی ہے تو غسل بھی فرض ہے، وضو بھی، ہے نا۔ منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور ودی کس کو کہتے ہیں، تو ودی اور مزی کس کو کہتے ہیں، پہلے مزی کی تعریف سن لیں۔ مزی کہتے ہیں کہ شہوت کے وقت بغیر شہوت کے جو پانی کی طرح رنگ ہوتا ہے وہ نکلتی ہے، مرد سے بھی نکلتی ہے، عورت سے بھی نکلتی ہے۔ جب قربت کا وقت ہوتا ہے، جب بیوی سے ہم بستر ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب شہوت زیادہ ہوتی ہے مرد کے عورت کو، اور اس وقت شہوت کے بغیر جو پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ودی، مزی کہتے ہیں اس کو۔ اور ودی کہتے ہیں پیشاب کے بعد اور کبھی پیشاب سے پہلے جو گدلے کلر کا اور سفیدی مائل بسفیدی جو پانی نکلتا ہے گدلے کلر کا، ہے نا، سفید ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ودی۔ تو ودی نکلے یا مزی نکلے اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ جو قربت سے پہلے جو پانی نکلتا ہے پتلا پتلا، ہے نا، مرد یا عورت سے، ہے نا، وہ جو ہے سفید کے پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ تو وہ شہوت کے بغیر نکلتا ہے، تو اس سے صرف وضو فرض ہوگا، غسل نہیں۔ ایسے ہی پیشاب کے بعد یا پیشاب سے پہلے اگر ودی نکلتی ہے تو ودی سے بھی وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر کپڑے میں یہ چیزیں لگ جائیں، چونکہ یہ نجاست غلیظہ ہیں، تو اب مقدار دیکھی جائے گی کہ کتنی مقدار میں یہ نجاستیں لگی ہیں، اگر نجاست غلیظہ ہے جو کہ یہ ہے، اگر نجاست غلیظہ درہم جو سکہ ہوتا ہے، روپے کا سکہ جو آج کا جو سکہ اس سے تھوڑا بڑا سمجھ لیں، جو اگلے زمانے کا جو بڑا روپیہ ہوتا تھا اس کے برابر درہم ہوتا ہے، تو درہم کے برابر اگر نجاست غلیظہ کپڑے میں لگی ہے تو اس کو دھونا فرض اور واجب ہے، یا اسے زائد لگی ہے تو۔ اور اگر درہم سے جو ہے درہم کے برابر ہے تو واجب ہے، درہم سے زیادہ ہے تو فرض ہے دھونا، اور اگر درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے، نجاست غلیظہ۔ اور نجاست خفیفہ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھا جائے کہ کپڑے کے کس حصے میں لگی ہے، تو جس حصے میں لگی ہے اس حصے کی چوتھائی مراد لی جائے گی۔ جیسے آستین میں لگی ہے نجاست خفیفہ، غلیظہ نہیں خفیفہ، اور نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں، جو
معقول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی نجاست یا ان کا پاخانہ وہ نجاست خفیفہ ہے. اگر وہ لگ گئی ہیں تو جس حصے پر لگی ہے اس حصے کا چوتھائی مراد لی جائے. مثال کے طور پر آستین پر لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے اگر کم لگی ہے تو اس کو دھونا سنت ہے، اور اگر برابر ہے تو دھونا واجب، اسے زائد ہے تو دھونا فرض ہے. لہٰذا اگر یہ کپڑے پر یہ چیزیں لگ جاتی ہیں، ودی ہو، مزی ہو یا منی ہو، تو اس کا دھونا ضروری. لیکن ودی اور مزی سے غسل نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. یا پھر فرمایا کہ کیڑا بھی نکل سکتا ہے آگے کی شرمگاہ سے یا پیچھے کی شرمگاہ سے. اگر کیڑا نکلے تو چونکہ نجاست کی جگہ سے نکلا ہے لہذا وضو ٹوٹ جائے گا. پتھری نکلی اگر پیشاب کی جگہ سے تو پتھری نکلی ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لہذا یہ ساری باتیں ان کو آپ یاد رکھ لیں. پاخانہ ہے، پیشاب ہے، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری، یہ چیزیں اگر 7 چیزیں ہیں یہ اگر نکلتی ہیں آگے پیچھے کے شرمگاہ سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 2، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا، بغیر ختنہ کے ختنہ نہیں ہوا، جیسے عام طور پر جو مسلمان ہوتا ہے اس کا تو ختنہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کئی غیر مسلم جو ہے اسلام لے آتے ہیں جو ختنہ نہیں ہوتا، تو ان کے لیے مسئلہ خاص کر کے. تو اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی، جو اوپر ذکر ہوئی چیزیں، ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، ختنہ کی جو کھال ہے اوپر اس کھال کے اندر ہے، باہر نہیں نکلی وہ چیز، جب بھی وضو ٹوٹ گیا ہے نا، چونکہ اصل مقام سے نکل گئی. وہ جو چمڑی ہے وہ زائد چمڑی ہے لہٰذا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ چیزیں اگر اس میں رہ بھی جائیں نکل کر کے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 3، یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، ابھی تک اوپر والی کھال جو عورت کی شرمگاہ کے اوپر کی کھال ہے اس کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہے گا. لہٰذا اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں. مسئلہ نمبر 4، اسی طرح عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے، جو عورت کے شرمگاہ سے رطوبت نکلتی ہے اور خون کی آمیزش اس میں نہیں ہے تو ناقص وضو نہیں ہے، وہ وضو کو نہیں توڑے گی. جو صرف رطوبت ہوتی ہے، کچھ گندگی نہیں ہوتی ہے، رطوبت ہوتی ہے، اس میں خون کی بھی آمیزش نہیں، خون کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو پھر جو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا. مسئلہ نمبر 5، مرد یا عورت سے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی، یعنی ہوا نکلی، وضو جاتا رہا. مرد ہو یا عورت، آگے یا پیچھے کے شرمگاہ جہاں سے بھی اگر جو ہے ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا. مسئلہ، مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی، سوراخ ذکر یعنی جو مرد کی آگے کی شرمگاہ اس کو کہتے ہیں ذکر. تو اگر سوراخ ذکر جو سوراخ ہے اس میں اگر روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے، اس وقت جب رکھی تھی تب کوئی گندگی نہیں تھی، ایسے ہی رکھی تھی خشک ہے، مگر جب نکالی ہے تو تر نکلی، کچھ گیلی ہے، گیلاپن ہے اس میں، تو فرمایا تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا. جب رکھی تھی تب خشک تھی، کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، اب جب نکالی روئی کو تب تر ہے، گیلی ہے، تب وضو ٹوٹ گیا. یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں، ہے نا، فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں ہے، جب ایسے رکھا تب اثر نہیں، مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست سے تر نکلا، اب وضو جاتا رہے گا. مسئلہ، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، مگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے کہ سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے، خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا جو ہے انگلی سے دانت مانجھے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ بہنے کے قابل نہ تھی، وضو نہیں ٹوٹا. یعنی انسان کے بدن میں خون ہے، پیپ بھی ہے، پیپ بھی ہو سکتی ہے اگر کسی زخم کی وجہ سے. پیپ سمجھ رہے ہیں نا، پیپ رسی،
ہے نا، وہ پیپ، اردو میں اس کو پیپ کہا جاتا ہے. تو اگر خون نکلا بدن سے اور نکل کر کے بہہ گیا اور ایسی جگہ بہہ گیا کہ جس کا دھونا غسل یا وضو میں ضروری اور فرض ہے، مثال کے طور پر ہاتھ سے نکلا اور نکل کر کے بہہ گیا، یا بہا نہیں لیکن اتنا نکلا ہے کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، اتنا نکلا ہے اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، قابلیت ہے کہ اگر اس کو تھوڑا حرکت دی جائے تو وہ گر جائے گا، وہ جو ہے بہہ جائے گا. تو اگر اتنا بھی نکلا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر جو ہے صرف چمکا ہے، ابھرا ہے، جیسے سوئی ہے، سوئی سے کسی نے آپ کے ہاتھ میں مارا ہے نا، ہاتھ میں مارا اور صرف چمک گیا، اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں جاتا. ہاں بہنے کی بھی صلاحیت ہے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی صورت یہ ہے کہ آنکھ میں پھوڑا تھا چھوٹی سی، جو اتنی خون کی جو چھوٹی سی پھوڑی تھی، اب وہ پھٹ گئی اور پھٹ کر کے اندر ہی رہ گئی، وہ نجاست جو خون نکلا وہ آنکھ کے اندر ہی رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ تو وضو میں دھونا فرض ہے نہ تو غسل میں دھونا فرض ہے. یہ شرط ہے کہ وہاں سے نکلے کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے، وہاں سے اگر نکلی ہے یہ نجاست تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آنکھ سے نکلی یا کان کے بالکل اندر پھوڑا تھا، کان کے اندر کا حصہ تو دھونا نہیں ہے جو سوراخ کے اندر ہے، اگر اندر پھوڑا تھا اندر ٹوٹ کر اندر ہی رہ گیا، نجاست باہر نہیں نکلی، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے کہ نہیں. تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اس میں شرط ہے کہ وہاں سے جو ہے یہ نجاستیں نکلے کہ جس کا دھونا وضو یا غسل میں ضروری اور فرض ہوتا ہے. اگر اس جگہ سے نکلی ہیں کہ جہاں سے جس کو جو ہے وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ قاعدہ ہے، یہ آپ یاد رکھیں. آگے کا بیان ابھی بہت زیادہ ہے، جو ہے یہی بیان چلے گا، تقریباً 2-3 صفحے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل بھی یہی بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس بیان کو قبول فرمائے. اگر مجھ سے کہیں نہ جانے انجانے میں کہیں بھول خطا ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ.